اے رب کریم ہم کو بچا لیجئے ضائع ہونے سے، ہلاک ہونے سے، اللہ شرک سے، بدعت سے، شک سے، گمراہی سے، شہوت پرستی سے، حیوانی گناہوں سے بھی اور نفسانی گناہوں سے بھی اور شیطانی گناہوں سے بھی اور ان گناہوں سے بھی جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آپ پر شک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ آج ہم اپنے سب گناہوں سے چھٹکارا مانگتے ہیں۔ اے کریم رب اپنے اسماء حسنہ کے واسطے سے ہماری آج کی دعاؤں کو قبول فرما، اور اللہ ہماری دعاؤں کو اے اللہ سرزمین بیت المقدس اور فلسطین کے تمام رہنے والوں کے حق میں، ان کے رشتہ داروں کے حق میں، ان کو چاہنے والوں کے حق میں، ان کا ساتھ دینے والوں کے حق میں، ہجرت اور نصرت کرنے والوں کے حق میں، پورے بلاد عربیہ اور حرمین شریفین کے باشندوں کے حق میں، پوری امت مسلمہ کے حق میں، ہمارے خاندان والوں کے حق میں، رشتہ داروں کے حق میں، اللہ قریب اور دور کے تمام اعزاء کے حق میں، سب کے حق میں ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اللہ ہمیں سچی توبہ عطا فرما، اللہ سچی توبہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں تو توبہ کرنا بھی نہیں آ رہا، ہمارے دل کے اندر شرمندگی کی وہ کوئی کیفیت بھی نہیں پیدا ہو پا رہی۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ یہ منظر بار بار دکھائیے، یہ منظر بار بار دکھائیے۔ اے اللہ وہ صہیونی یہودی، اللہ ہم سب یہودیوں کے لیے بد دعا نہیں کرتے، اللہ ہم اس حقیقت سے واقف ہیں آپ کی توفیق کے طفیل کہ بہت بڑی تعداد میں یہودی ان اسرائیلی صہیونیوں کے رویے اور پالیسیوں سے سخت اختلاف رکھتے ہیں۔ اے رب کریم اب ان صہیونیوں کو یہودی معاشرے کی قیادت سے معزول کر دیجئے، اللہ ان کو وہاں بھیج دیجئے جو ان کا اصلی ٹھکانہ ہے، المغضوب علیہم، اللہ ان کو وہاں بھیج دیجئے جن کا اصلی ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ جو امن پسند اور انصاف پسند یہودی ہیں، اللہ ان کو اس حقیقت کو جان لینے کی توفیق عطا فرما کہ وہ قرآن جو تورات کی تصدیق کے لیے آیا تھا، اب وہ تورات کے ساتھ قرآن پر بھی ایمان لے آئیں۔ اللہ وہ محمد الرسول اللہ کو بھی اپنا رسول تسلیم کر لیں۔ اللہ اب نصارہ میں سے جو صہیونی صلیبی ہیں، اللہ ان کو تو آپ ان سے نبٹ لیجئے، اللہ ان سے آپ نبٹ لیجئے اور ان کو وہ انجام تک پہنچا دیجئے جو آپ کے نزدیک ان کا جس کے وہ مستحق ہیں۔ لیکن بقیہ وہ نصارہ جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ ان ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، ان میں تکبر نہیں ہے۔ اللہ جن کے بارے میں آپ نے کہا وَأَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اللہ وہ نصارہ چاہے وہ مشرقی یورپ میں ہوں، چاہے وہ روس میں ہوں، چاہے یوگوسلاویہ، بلغاریہ میں کہیں پر بھی ہوں، اے اللہ ان کو دامن مصطفیٰ سے ان کو بھی رابطہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ پورے عالم کے اندر مخلصوں کا ایک زبردست لشکر کھڑا کر دیجئے جو عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی قیادت میں دجالی طاقتوں سے جنگ کریں، اور جس کے نتیجے میں مقام لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور دنیا کو نجات مل جائے گی۔ اللہ کئی 100 سال ہو گئے دنیا اس شیطانی طاقتوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے۔ اللہ اپنے کرم سے اب پوری انسانی برادری کو نجات عطا فرما اور ہمیں نجات دہندہ بنا دیجئے۔ اللہ ہم کو اس مقام میں بلند تک پہنچا دیجئے۔ اللہ یہ چھوٹی سی جگہ ہے، گمنام سی جگہ ہے، آپ کے گمنام سے بندے یہاں موجود ہیں مٹھی بھر، اور مانگ کیا رہے ہیں؟ اللہ بڑی باتیں مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو چھوٹے ہیں مگر جس سے مانگ رہے ہیں وہ بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ بڑوں سے بڑی چیز مانگی جاتی ہے۔ اے اللہ جنت عطا فرما، ایمان کی حقیقت عطا فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کے مقصد کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جوانیوں کو بے داغ رکھنے کی ہمت عطا فرما، سلیقہ عطا فرما۔ اے رب کریم اللہ یہی جوان اگر ان کی تمناؤں کا رخ ٹھیک ہو جائے تو یہ زلیخاؤں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اللہ یہ عالم میں انقلاب برپا کریں گے۔ اللہ یہ شہوتوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اللہ یہ مال و جاہ کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ اللہ یہ فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی کا مصداق بن جائیں گے۔ اے رب کریم، اے اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے اہل و عیال کو،
ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو، ہماری نسلوں کو، اللہ اولادوں کی اولادوں کو، ہمارے سب ساتھیوں کو، ان کی اولادوں کو، اے اللہ ہمارے ان عزیز طلبہ کو آج قبول کر لیجیے۔ اے اللہ شہدائے فلسطین کا واسطہ، اللہ شہدائے فلسطین کا واسطہ، ارض مقدس پر اللہ بہنے والے خون کا واسطہ، اس نوجوان کا واسطہ جس کا گلا گھونٹ کر اسرائیلی سپاہی اسے مار رہا ہے اور وہ آخری وقت میں انگلی اٹھا کر کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ وہ نوجوان جو مرتے وقت کہہ رہا ہے واہ جنت 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 کہتے ہوئے مرا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ جنت اپنے سامنے سے دیکھ رہا ہے، وہ مرا نہیں ہے، اللہ مرے تو ہم ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں۔ اللہ ہم آپ سے زندگی کی توفیق مانگتے ہیں، ہمیں بھی اس مردگی سے اب تو چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی، کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی، کوئی نصیحت بھی 10 منٹ اثر کرتی ہے اور پھر ہمارا بگڑا ہوا مزاج ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارا کیا ہوگا، اے اللہ ہمارا کیا ہوگا، اے اللہ ہمیں بھی سدھار دیجئے۔ اے اللہ جمعے کی نماز، جمعے کا وقت، جمعے کے بعد کی دعا، اور وہ بھی ایسا جمعہ جس میں فتح کی خوشخبری آئی ہو۔ اللہ امام نے قرآن مجید میں پڑھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ امام کو ان آیات کے انتخاب پر بہترین صلہ عطا فرما، اس کے دل کو اور ہمارے دل کے تاروں کو چھیڑ دیجئے۔ اللہ ہم مر گئے ہیں، ہمارے دل مر گئے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دیجئے، ہمارے دلوں کو بیدار کر دیجئے، ہمارے دلوں کو بیدار کر دیجئے۔ اللہ کب وہ دن آئے گا، اللہ کب وہ دن آئے گا کہ ہم بھی رکعن سجدن مسجد اقصی میں پہنچیں گے، اللہ وہاں ادھر سجدہ کریں گے، وہاں ادھر سجدہ کریں گے۔ جب وہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اللہ وہ کب وقت آئے گا کہ محراب زکریا میں ہم اس جگہ پر سجدہ کریں گے جہاں حضرت زکریا کے قدمین شریفین ہوتے تھے۔ کب وہ دن آئے گا جہاں حضرت عمران، حضرت یحییٰ کی قبروں پر ہم حاضر ہوں گے، حضرت یوسف کی قبر پر حاضر ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ کی قبر پر حاضر ہوں گے۔ وہ ماں باپ جن کی تربیت کی وجہ سے، اللہ جس ماں کے دودھ پینے کی وجہ سے، جس ماں کے گود میں کھیلنے کی وجہ سے، جس ماں کے گود میں کچھ مہینے گزارنے کی وجہ سے، اور جس باپ کی تربیت اور دعائیں نیم شبی کی وجہ سے، اللہ آپ کے اس کمزور بوڑھے اور بیمار بندے کے اندر یہ تمنائیں آئی ہیں، اللہ ان ماں باپ کو وہ صلہ عطا فرما جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔